لاہور کی تاریخی اور مغل فن تعمیر کا شہکار مسجد وزیر خان، جس کی اینٹ اینٹ میں تاریخ، روحانیت اور فن کی خوشبو بستی ہے، آج ایک بار پھر اپنے تقدس کی پامالی پر سراپا احتجاج ہے۔ ماڈل عزیبہ خان اور فوٹوگرافر زین شاہ کا بولڈ فوٹو شوٹ اس عظیم عبادتگاہ کے صحن میں ہونا نہ صرف سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا کر رہا ہے، بلکہ عوام کے دلوں میں یہ سوال بھی گونج رہا ہے کہ آخر کب تک ہماری عبادتگاہیں تفریحی یا تشہیری مقاصد کے لیے بے حسی کا شکار بنتی رہیں گی۔ آئیں اس واقعے کی تفصیلات اور ان واقعات کے پیچھے اصل مقاصد اور خطرات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حق ٹائم نیوز میں ہوں کاشف رضا۔ وہ تمام دوست جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اسے پسند اور شیئر کرتے ہیں، ان کا بہت شکریہ، اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پہلے آپ کو مسجد وزیر خان کی تاریخی پس منظر کے حوالے سے بتاتے چلیں۔ مسجد وزیر خان سن 1661 میں مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں تعمیر ہوئی۔ اپنی رنگین فریسکو پینٹنگز اور خطاطی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ صرف ایک عبادتگاہ نہیں بلکہ ایک تاریخی ورثہ ہے جو پاکستان کی اسلامی شناخت اور ثقافت کی علامت ہے۔ اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس نے مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر میں ماڈل عزیبہ خان انتہائی بولڈ لباس میں مسجد وزیر خان کے صحن میں پوز دے رہی ہے، جبکہ فوٹوگرافر زین شاہ اس لمحے کو کیمرے میں قید کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ اس مسجد میں پیش آیا جہاں 2020 میں گلوکار بلال سعید اور اداکارہ صبا قمر نے نکاح کے ایک سین کی شوٹنگ کی تھی، جس پر پورے ملک میں شدید احتجاج ہوا، مقدمات درج ہوئے اور مسجد کے مینیجر کو بالآخر معطل کرنا پڑا۔ اب کرتے ہیں قانونی اور مذہبی پہلوؤں کے حوالے سے گفتگو۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد عوامی رد عمل شدید ہے، کیونکہ اگست 2020 میں علماء کے دباؤ پر محکمہ اوقاف اور مذہبی امور پنجاب نے باقاعدہ پابندی عائد کی تھی کہ کسی بھی مسجد یا مزار میں فلم بندی نہیں کی جا سکتی، خاص طور پر خواتین کو شامل کرنے والے سینز یا فوٹو شوٹس۔ اس پابندی کا مقصد یہی تھا کہ ایسی حرکت دوبارہ نہ کی جائے۔ اس کے باوجود اگر ایسے فوٹو شوٹس دوبارہ ہو رہے ہیں تو یہ نہ صرف ضابطے کی خلاف ورزی ہے بلکہ اجتماعی مذہبی جذبات سے کھیلنا بھی ہے۔ یہ معاملہ صرف ایک فوٹو شوٹ کا نہیں ہے، یہ اس سوچ کا آئینہ دار ہے جو مذہبی مقامات کو محض پس منظر سمجھ کر استعمال کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی غیر مذہبی جگہ پر مذہبی رسومات ادا کی جائیں تو کیا وہاں کے لوگ خاموش رہیں گے؟ یقیناً نہیں۔ پھر کیوں ہماری مساجد جو ہمارے ایمان کا مرکز ہیں بار بار اس بے حسی کا شکار ہوتی ہیں؟ اور یہ دلیل دینا کہ ہم نے کسی عبادت کو نہیں روکا یا یہ صرف آرٹ تھا ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ سوچ دراصل مسئلے کی جڑ کو نظر انداز کرتی ہے۔ اسلامی روایات میں مسجد کا تقدس محض اس بات تک محدود نہیں کہ وہاں نماز پڑھی جائے یا اذان دی جائے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ مسجد کے ماحول کو ہر وقت پاکیزہ، سنجیدہ اور عبادت کے لیے مخصوص رکھنا ہوتا ہے۔ یہاں صرف عبادت کے دوران مداخلت نہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ مسجد کے احاطے میں ہونے والی ہر سرگرمی کا مقصد اور انداز بھی اس کی روحانی فضا سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ جب ہم مسجد کو تفریحی یا تشہیر کا پس منظر بنا دیتے ہیں تو نہ ہم صرف اس کے تقدس کو مجروح کرتے ہیں بلکہ ایک خطرناک مثال بھی قائم کرتے ہیں کہ مذہبی مقامات کو ذاتی یا تجارتی مفاد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ اسلامی تاریخ میں مساجد ہمیشہ تعلیم، اصلاح معاشرہ اور عبادت کے مراکز رہی ہیں، جہاں ہر آنے والا احترام اور عاجزی کے ساتھ داخل ہوتا تھا۔ لیکن جب وہاں ایسے فوٹو شوٹس ہوں جو غیر شرعی لباس یا غیر مناسب حرکات پر مشتمل ہوں تو یہ نہ صرف اس جگہ کی روحانیت کو متاثر کرتا ہے بلکہ وہاں آنے والے نمازیوں کے لیے بھی ایک منفی تاثر پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، مسجد کا تقدس الفاظ کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک مسلسل ذمہ داری ہے جسے ہر مسلمان پر فرض سمجھ کر نبھانا چاہیے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ یہ وقت ہے حکومت پنجاب اور محکمہ اوقاف نہ صرف فوری کارروائی کرے بلکہ اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ مسجد میں کسی قسم کا فوٹو شوٹ یا ویڈیو شوٹ ممکن ہی نہیں ہے۔ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی ایکشن ہونا چاہیے، وہ چاہے مشہور شخصیات ہوں یا پھر عام شہری ہو۔ مسجد کا تقدس صرف قانون کا تقاضا نہیں بلکہ ایمان کا حصہ اور ہر مسلمان کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ مقامات ہیں جہاں دنیا بھر کے مسلمان زبان، رنگ اور نسل سے بالا تر ہو کر ایک ہی صف میں اللہ کے حضور سجدہ بسر ہوتے ہیں، اس لیے ان کا احترام محض ایک قانونی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ ہمارے دلوں میں رچی بسی عقیدت اور ایمان کی علامت ہے۔ جو لوگ اس تقدس کو پامال کرتے ہیں وہ دراصل محض ایک عمارت یا مذہبی مقام کی بے حرمتی نہیں کرتے بلکہ امت مسلمہ کی اجتماعی جذبات اور دینی غیرت کو شدید ٹھیس پہنچاتے ہیں۔
ایسے اعمال نہ صرف مقامی سطح پر غم و غصہ پیدا کرتے ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی امت کی تشویش میں اضافہ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد کی حرمت توڑنا ایسا ہی ہے جیسا کسی کی ایمان پر حملہ کرنا ہے، کیونکہ یہ جگہ ہماری روحانی پہچان اور عقیدے کی علامت ہے۔ اس لیے اس کی حفاظت صرف پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر صاحب ایمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے قول و فعل اور طرز عمل سے اس کی تقدس کو برقرار رکھے۔ ناظرین، آخر میں سوال، کیا ہم اپنی عبادت گاہوں کو صرف عبادت کے لیے محفوظ رکھیں گے یا انہیں تجارتی اور تشہیری مقاصد کا آسان شکار بنا رہے؟ یاد رکھیں، تقدس صرف لفظوں سے نہیں عمل سے قائم رہتا ہے۔ آپ اس واقعے کا اصل ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں اور اس طرح کے واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق ٹائم نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔